میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ گھر میں سب آسائش تھی، لیکن اس کے باوجود جو پیار ایک اکلوتی اولاد کے نصیب میں ہوتا ہے وہ پیار مجھے نہ مل سکا۔ اپنی ماں کو بھی ہمیشہ میں نے چپ چپ دیکھا، جیسے ان کی شخصیت کو دبا دیا گیا ہو۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ میرا نام صوفیہ ہے اور میں ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پیسے کی کبھی کوئی کمی نہیں رہی، لیکن کہتے ہیں کہ پیسے کی کمی ہر ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی اور نہ ہی کبھی خوشی دے سکتی ہے۔ بس یہی حال کچھ میرے گھر کا بھی ہے۔ میری ماں مجھے پیدا کرنے کے بعد اور کسی اولاد کو جنم نہ دے سکی۔ میرے باپ کو ایک بیٹے کی چاہ تھی اور اسی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے تھے۔ حالانکہ وہ اولاد یافتہ تھیں، انہوں نے پہلی بیٹی پیدا کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرا باپ انہیں اس بات کے طعنے دیتا کہ بانجھ ہے، بانجھ ہے اور بانجھ ہے۔ اپنے باپ کے رویے سے میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ زندگی میں آپ کی شادی جتنے بھی اچھے گھر میں ہو جائے، اگر آپ ان کو ان کی مطلب کے مطابق اولاد نہیں دے سکتے تو پھر وہ آپ کے لیے پرآسائش گھر بھی جہنم بنا دیتے ہیں۔ ساری زندگی انہی جھگڑوں کے ساتھ گزرنے کے بعد آخر کار میری بھی شادی کر دی گئی اور میں بیاہ کر اپنے گھر آ گئی۔ یہاں آ کر بھی میری زندگی میں سکون نہیں تھا، بلکہ میری پریشانی اور زیادہ بڑھ چکی تھی۔ میری اور میری نند کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ ان 3 سالوں میں نند نے 3 بچے جنم دیے، جبکہ میں اب تک بانجھ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھ میں کوئی خرابی ہو یا کسی اور وجہ سے بچے نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ میں نے میڈیکل ٹیسٹ بھی کروائے تھے اور میری ہر میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ نارمل آئی تھی۔ مجھ میں کوئی خرابی نہیں تھی، یہاں تک کہ ایک بار میں نے اپنے شوہر کا بھی میڈیکل ٹیسٹ کروایا تاکہ پتہ چل سکے ان میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس بات کا میری زندگی پر الٹا اثر پڑا، کیونکہ ان کی میڈیکل رپورٹ بالکل نارمل آئی تھی۔ انہوں نے مجھے طعنے دینے شروع کر دیے، اور جب سے میں نے ان کے ٹیسٹ کروائے تھے اس کے بعد تو جیسے انہیں موقع مل گیا تھا مجھے بانجھ کہنے کا۔ میرا شوہر ایک دن مجھے بولا، اگر اس بار تم نے مجھے اولاد نہ دی تو میں دوسری شادی کر کے تجھے اس کی نوکرانی بناؤں گا، کیونکہ اب وہ بچے کے انتظار میں تنگ آ چکے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر میں ایسا کیا کروں جس سے خوش ہو کر خدا مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے اور میرا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، کیونکہ ڈاکٹر تو ہمیشہ میری رپورٹ کو نارمل بتاتے تھے، اور جب کوئی خرابی نہیں تو پھر علاج کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ میرے محلے والی نے مجھے ایک بار کہا کہ ضرور تم پر کسی نے کوئی بندش کروا رکھی ہے، اسی لیے تمہارے گھر اولاد نہیں ہو رہی۔ میرا دل پیرے فقیروں کو ماننے کا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بھی میں نے فقیروں کے آستانوں کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ اب میں ہر وہ ٹوٹکا کرنا چاہتی تھی جس کو کرنے کے بعد میرا گھر بچ سکے۔ پیروں فقیروں کے آستانوں کے چکر لگاتے ہوئے مجھے 2 ماہ ہو چکے تھے، لیکن کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک دن میری نند میرے گھر آئی اور مجھے اپنی بدبو والی جرابیں دے کر بولی، اسے 30 دن کے اندر اندر تم حاملہ ہو جاؤ گی اور انہیں ہرگز مت اتارنا۔ مجھے ان جرابوں کو دیکھ کر ہی ابکائی آنے لگی، لیکن سوال پھر وہی اولاد اور اپنے گھر کو بچانے کا تھا، اسی لیے میں مان گئی۔ ایک دن مجھے پاؤں پر اتنی تیز خارش شروع ہوئی، جو ہی جراب کو اتار کر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے پاؤں پر جگہ جگہ سرخ دھبے ہو گئے تھے اور انہی سرخ دھبوں کی جگہ پر دانے بھی نکل رہے تھے جن پر بے انتہا خارش ہو رہی تھی، اور یہ خارش میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے پاؤں کو ناخنوں سے کھرچ کھرچ کر زخمی کر دیا، یہاں تک کہ میرے پاس سے خون بھی رسنے لگا، لیکن خارش ٹھیک کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار میں نے جرابیں نکال کر ایک طرف رکھیں اور جا کر ڈیٹول سے اپنے پاؤں کو اچھی طرح رگڑ رگڑ کر دھو ڈالا۔ میرے پاؤں میں خارش کی وجہ سے حد سے زیادہ جلن ہو رہی تھی۔ جرابوں کو ایک طرف رکھ کر میں اپنی نند کے کمرے میں جانے لگی تو اسے کہہ سکوں کہ یہ جرابیں اور نہیں میں پہن سکتی۔ 3 دن ہی جرابوں کو پہن کے میرے پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی، لیکن جیسے ہی میں اپنی نند کے کمرے کے باہر پہنچی، اندر سے آتے اپنے نام کی پکار پر میرے قدم وہیں جم گئے۔ میری نند اور اس کا شوہر میرے نام پر بہت زیادہ ہنس رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ پر، میری کسی بات پر یا پھر میری مجبوریوں پر ہنس رہے ہوں۔ مجھے حد درجہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ پھر اندر سے آواز آئی کہ جب تک ہمارا کام نہیں ہو جاتا اس بات کو ہم نے راز ہی رکھنا ہے۔ ان کی اس بات پر میرا دماغ ٹھنک گیا۔ بھلا وہ کس کام کو پورا کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کون سا راز تھا ان دونوں کے درمیان جس کو وہ سب سے چھپا رہے تھے؟ ضرور وہ راز بھی میری ذات کو لے کر ہی تھا۔ ان دونوں کی بات پر میرا دل بہت زیادہ دکھا تھا۔ میں نے جرابیں اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ گندی جرابیں نہیں پہنوں گی، لیکن اگلے ہی دن
میری نند نے آ کر دوبارہ وہ جرابیں میری گود میں پھینک دی اور کہا کہ ان کو پہن کر رکھو اگر اپنا گھر بچانا چاہتی ہو، ورنہ ابھی اور اسی وقت ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ اس کی بات سن کر مجھے رونا آیا، کیونکہ اولاد ہونا یا نہ ہونا میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا، مگر یہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے ساتھ بھی میری ماں والا معاملہ ہو رہا تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان کے راز کے بارے میں پتہ لگا کر رہوں گی، اس لیے میں نے خاموشی سے اٹھا کر وہ جرابیں پہن لیں۔ میری جرابیں پہنتے ہی میری نند سکون میں آ گئی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب میں اپنی نند کے آس پاس منڈلاتی رہی تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ وہ کس بارے میں پلاننگ کر رہی ہے، لیکن ہفتے تک کوئی بھی سرا میرے ہاتھ نہیں لگا اور پھر مجھے کسی اور طرح بھی شک ہونے لگا۔ اب مجھے اپنے شوہر کے تاثرات بھی بدلے بدلے لگتے تھے، کیونکہ وہ گھر سے باہر بہت سج سنور کر خوشبو لگا کر جاتے تھے اور گھر آ کر ہمیشہ کی طرح مجھ پر غصہ کرنا ہی سب سے اہم ترین کام بن گیا تھا ان کا۔ ہر بات پر وہ مجھے بانجھ ہونے اور طلاق دینے کے تانے دینے لگے۔ پہلے تو یہ تانا کم تھا، اور یہ تانا تبھی مجھے ملتا تھا جب کوئی اولاد کا ذکر کر کے ان کو بے اولاد ہونے کا احساس دلاتا تھا، لیکن اب تو جیسے ان کا یہ روزمرہ کا معمول بن گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ تانے میری زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ میں جب بھی یہ سوچتی اگر مجھے اولاد نہ ہوئی تو یقیناً میری زندگی میری ماں کی زندگی سے بھی بدتر ہونے والی تھی۔ میرے شوہر کے بدلے بدلے انداز مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اپنی نند کی سازشوں کو ایک طرف رکھ کر اب میں نے اپنے شوہر کی حرکتوں پر دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ ویسے تو وہ اب بھی مجھے بلانا ضروری نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی میں نے ان سے یہ کریدنا شروع کر دیا کہ وہ باہر اتنا سج دھج کر کیوں جاتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، مگر ان کی باتوں اور حرکتوں سے میں یہ جان گئی تھی کہ ضرور باہر ان کا کسی کے ساتھ تعلق ہے۔ میں نے بھی یہ معاملے کی تہہ تک جانے کا سوچ لیا تھا، تو اسی لیے اگلے دن جیسے ہی وہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکلے تو میں نے بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آخر کار وہ اتنا تیار ہو کر کہاں جاتے ہیں۔ اور میرا شک بالکل صحیح نکلا، وہ آفس جانے کے بجائے کسی فلیٹ میں چلے گئے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا، میرا شوہر گھر سے کسی اور کے فلیٹ میں جاتا ہے، نہ جانے اس فلیٹ میں کون ہے۔ ان جرابوں کو پہنے ہوئے مجھے 10 دن ہو چکے تھے اور اب میرے پاؤں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے میرے پاؤں کسی مشین میں آ گئے ہوں۔ مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ میں اٹھ کر نہا بھی نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے گھر کے کام کرنے پڑتے تھے۔ جب سے میرے پاؤں کی حالت خراب ہوئی تھی تب سے میری نند نے بھی سارے کام سے ہاتھ اٹھا لیا تھا اور سارے گھر کا کام مجھ پر ڈال دیا۔ میں کبھی کبھی کام کرتے ہوئے رونے لگ جاتی، لیکن وہ تو جیسے میرے حالات سے مزہ اٹھا رہی تھی، اور اب مجھے واقعے میں لگنے لگا تھا جیسے وہ سب مل کر میرے خلاف کوئی سازش رچا رہے ہوں۔ لیکن اب میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تھا۔ میں دن بھر جرابیں پہن کر رکھتی اور رات کے وقت جرابیں نکال دیتی تو میرے پاؤں کو کچھ سکون مل جاتا اور میرے پاؤں کی حالت بھی کچھ بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ جیسے ان جرابوں میں کوئی کیمیکل لگایا گیا ہو، تو اسی وجہ سے میرے پاؤں اتنے جل رہے تھے، کیونکہ عام طور پر جرابیں پہننے سے ایسی حالت کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اب میں دن میں تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگی تھی، کیونکہ رات کے وقت میرے پیروں کو کچھ سکون مل جاتا تھا۔ میری بہتر حالت دیکھ کر میری نند حیران ہو رہی تھی، اور پھر ایک دن میں نے اپنی ساس اور نند کا جھگڑا دیکھ لیا۔ ان دونوں کے درمیان کسی بات کو لے کر بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی، لیکن میرے جاتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ میں نے بھی ان سے کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ ماں بیٹی کے درمیان میں کبھی بھی نہیں آئی تھی میں۔ ویسے بھی اس گھر میں میری حیثیت کسی نوکر سے زیادہ تو نہیں تھی۔ میری نند غصے میں مجھے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میری ساس میرے قریب آئی اور اس نے مجھے کہا، تم حوصلہ مت ہارنا، اللہ تمہیں ایک دن اولاد ضرور نوازے گا اور تم اس گھر سے تب بھی کہیں نہیں جاؤ گی چاہے تم ساری زندگی میرے بیٹے کو اولاد نہ دے سکو۔ ان کی بات سن کر مجھے سکون ملا اور رونا بھی آ گیا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا جیسے اس گھر میں کوئی ہے جو مجھے سمجھتا ہے، ورنہ آج تک میری ساس نے میری سائیڈ نہیں لی تھی۔ اور اب دوبارہ اپنی نند کے آس پاس میں منڈلانے لگی تھی، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری نند جو کچھ بھی پلان کر رہی ہے میری ساس اس کے مخالف تھی، اور ساس کسی بھی گھر کا وہ حصہ ہوتی ہے جو رشتوں کو بگاڑ بھی سکتی ہے اور اس کو سنوار بھی سکتی ہے۔ اور پھر جب میری نند چوتھی بار امید سے ہو گئی تو ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا۔ اس بار میرا شوہر مجھے گھر سے ہی نکال دیتا، لیکن میری ساس نے درمیان میں آ کر مجھے بچا لیا۔ لیکن میرا شوہر نے میرے ساتھ ایک کمرے میں رہنے سے انکار کر دیا، تو میں اپنا سامان لے کر اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی اور میں نے ان سے کہا کہ اگر واقعی وہ مجھے اپنی بیٹی مانتی ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ بتانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ ایک دن سب ختم ہو جائے گا اور سب تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ جلد تم ماں بن جاؤ گی۔
مجھے ان کی باتوں سے بہت امید ملی تھی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر کا رویہ سبھی کے ساتھ بدل گیا۔ وہ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ آخر انہیں ایسا کون سا غم کھا رہا ہے۔ اب میں جب بھی ان کے سامنے جاتی تو وہ پہلے کی طرح غصہ کرنے کے بجائے خاموش ہو کر سر جھکا لیتے تھے۔ میں نے کئی بار ان سے ان کی اداسی کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اب میرے دل میں ان کا بہت زیادہ ڈر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ وہ مجھ پر بہت زیادہ غصہ کرنے لگے تھے، اسی لیے میں خاموش ہو گئی۔ پھر ایک دن میری ساس نے کہا کہ تم واپس اپنے کمرے میں چلی جاؤ، تو میں نے انہیں اپنے ڈر کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا اب تم بے فکر رہو، اب میرا بیٹا تم سے کچھ بھی نہیں کہے گا، اگر اس نے تمہیں کچھ بھی کہا تو تم واپس میرے کمرے میں آ جانا۔ میں ان کی بات مان کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تو واقعی میرے شوہر نے مجھ پر بالکل بھی غصہ نہیں کیا تھا، اور اب میری نند بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ میرے خلاف سازش کرتی تھی، لیکن اب وہ خاموش رہتی تھی، اور اب میری ساس خود میری نند سے کام کروانے لگی تھی تاکہ وہ بھی کچھ کام کر لے۔ میرے سر سے کام کا کچھ بوجھ تو ہلکا ہو گیا تھا۔ میری نند زیادہ کام تو نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ امید سے تھی، بس گھر کا چھوٹا موٹا کام ہو جاتا تھا، اور اسی میں میری بہت مدد بھی ہو جاتی تھی۔ ایک دن میرا شوہر مجھے معافی مانگنے لگا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا، اسی وجہ سے مجھے اس کی سزا ملی ہے۔ میں حیران ہو گئی اور کہا کہ آپ کو کس بات کی سزا ملی ہے؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ میں ان کی باتوں سے کشمکش کا شکار ہو گئی۔ اب میری نند کا چونکہ میرے ساتھ رویہ پہلے سے بہتر ہو گیا تھا، اس لیے میں اس کے پاس گئی اور کہا کہ آپ نے مجھے یہ جرابیں کیوں دی تھیں؟ میں نے جرابیں نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیں اور کہا کہ آپ کی دی گئی یہ بدبو دار جرابیں بھی مجھے حاملہ نہ کر سکیں، بلکہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان دوریاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ سب کچھ ہم لوگوں نے پلان کر کے کیا تھا تاکہ تم تنگ آ کر میرے بھائی کی زندگی سے چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا جبکہ تم لوگ مجھے خود بیاہ کر لائے تھے؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ یا پھر میرا بھائی تمہیں اپنی مرضی سے بیاہ کر نہیں لایا تھا، بلکہ ہماری ماں کی خواہش تھی کہ انہیں ایک گھریلو بہو چاہیے جو ان کے گھر کو سنبھال سکے، اس لیے میری ماں نے تمہارا انتخاب کیا، لیکن میرا بھائی اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی، مجھے اس بات کا آج تک احساس نہیں ہوا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا کیا یہ جرابیں مجھے دینے کے لیے میرے شوہر نے بولا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ انہوں نے نہیں بولا تھا، لیکن میں خود اپنے بھائی کی خوشی کے لیے تمہیں ان کی زندگی سے دور کر دینا چاہتی تھی، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا اب میرے بھائی کی زندگی میں کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کے بعد تمہیں شاید اب وہ تمہیں اپنی زندگی سے کبھی نہ نکال سکیں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو کر وہاں سے چلی گئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے شوہر سے دو ٹوک بات کر کے ہی رہوں گی تاکہ مجھے پتہ چل سکے میری زندگی میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ واقعی میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں ہے تو میں ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ اس لیے جیسے ہی میرا شوہر گھر آیا تو میں اس کے پاس گئی اور دن میں جو میری نند نے مجھے سارا سچ بتایا تھا وہ سب کچھ ان کے سامنے بول دیا، اور کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے گہرا سانس لیا، شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ اب کسی بھی بات کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ شادی سے پہلے کسی لڑکی کو پسند کرتے تھے۔ وہ لڑکی امیر گھر کی فیشنیبل شہری لڑکی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکی کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا تو انہوں نے میری شادی اس لڑکی کے ساتھ کرنے سے صاف انکار کر دیا، تو میں بہت زیادہ دکھی ہو گیا، اور انہی دنوں انہوں نے تمہیں پسند کر کے میری شادی تم سے کروا دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میری زندگی میں رہو، کیونکہ وہ لڑکی شادی کے بعد بھی میری زندگی میں تھی اور میں بھی اس سے محبت کرتا تھا، اور پھر تم شادی کے بعد ماں نہیں بن رہی تھی، اور یہی بات میں نے مدعا بنا کر تمہارے ساتھ اپنا رویہ بہت سخت کر دیا کہ تم دکھی ہو کر مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ تو پھر آپ یہ سب کچھ مجھے پہلے بتا دیتے، میں دکھی ہو گئی۔ اگر آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں، اب میں تمہارے ساتھ ہی ہمیشہ رہوں گا۔ میں نے کہا آپ تو میرے ساتھ خوش نہیں تھے، پھر اب آپ میرے ساتھ کیوں رہنا چاہتے ہیں، اور آپ اتنے دنوں سے اداس کیوں رہتے تھے؟ اس نے کہا کہ اتنے دنوں میں سمجھ گیا ہوں کہ میری ماں نے میری شادی اس لڑکی سے نہ کروا کر بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی ایک دھوکے باز نکلی۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پیسہ برباد ہوا، یہاں تک کہ آخر میں وہ مجھ سے 10 لاکھ لے کر بھاگ گئی۔ تو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے نہیں بلکہ وہ میرے پیسوں سے پیار کرتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میں کچھ پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر میں زندگی بھر ماں نہ بن سکی تو کیا آپ پھر بھی میرے ساتھ رہیں گے؟ آپ میرے ساتھ نرم رویہ رکھیں گے یا پھر پہلے کی طرح تانے دیں گے؟
تو اسی وقت میری نند ہمارے کمرے میں آئی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بھروسہ دلاتی ہوں تم ماں ضرور بنو گی۔ اس کی بات سن کر میرا دل جل گیا۔ میں نے کہا اگر تم چاہتی ہو میں دوبارہ وہی بدبودار جرابیں پہنوں تو میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ تو اس نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ تم قدرتی طور پر ماں بنو گی۔ تو میں نے کہا کہ تم اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو، کیونکہ پچھلے 4 سال سے میں ماں نہیں بنی تھی۔ تو اس نے کہا میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں، ایک ایسی غلطی کی جس کے بارے میں شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔ میں روزانہ دودھ میں ملا کر آپ کو ایک ایسی گولی دیتی تھی جس کے بعد آپ ماں نہیں بن سکتی تھیں۔ میرا ارادہ تھا کہ جب آپ کبھی ماں نہیں بنیں گی تو آپ کو بھائی جان ہی گھر سے نکال دیں گے، اور اولاد نہ ہونے کا شک بھی میں نے ہی بھائی کے دماغ میں ڈالا تھا۔ لیکن جب کہ میرا بھائی خود آپ کے ساتھ اب رہنا چاہتا ہے تو میں آپ کو ایسی کوئی دعا نہیں دوں گی۔ میں اس کی بات سن کر شوق میں آ گئی۔ میرے آس پاس پہلے دن سے اتنی ساری سازشیں ہو رہی تھیں، مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ میں نے اس بات پر حامی بھر لی۔ اب میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اللہ نے میری سنی، مجھے میرے صبر کا پھل ملا۔ میں جلدی امید سے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی بیٹی اور پھر بیٹا عطا فرمایا۔ میرے ماں باپ بھی بہت خوش ہوئے اور ان سب کو خوش دیکھ کر میں بھی آج بہت خوش ہوں۔